السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج ہمارا لیکچر نمبر 5 رہنے والا ہے۔ تو اس میں ہم سورہ فلق پڑھیں گے آج۔ تو پچھلے 3 لیکچرز اگر آپ نے نہیں دیکھے ہیں تو وہ لیکچرز آپ دیکھیں، ان میں بھی ہم قواعد کو ڈسکس کر کے لیکچرز کو ہم آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ تو آج بھی ہم انشاءاللہ سورہ فلق کو قواعد کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کون سا قواعد کہاں پر ہوتا ہے اور کس طرح سورہ فلق کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلے سے ہم نے 3 لیکچرز ڈالے ہوئے ہیں، اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ آپ اگر وہ نہیں دیکھیں وہ دیکھیں اور پھر اس لیکچر پر آئیے۔ تو اور ایک گزارش ہماری طرف سے رہتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو فیس بک پر دیکھتے ہیں تو فیس بک پر آپ کو کیا کرنا ہے، ہمارے جو پیج ہے، ہمارا پیج، اس کو لائک اور فالو کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ بہت سارے بندوں تک یہ پہنچ جائے اور وہ قرآن کو سیکھنے والے بن جائے۔ تو آج کا یہ کلاس شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں سے شروع کریں گے ہم سورہ فلق جو مکیہ ہے، یہاں پر لکھا ہے، یعنی سورہ فلق جو ہے مکہ میں نازل ہوا ہے۔ کل میں نے آپ سے کہا تھا یہ 2 سورتیں اکٹھے نازل ہوئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تھا، تو اس وقت یہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویل ہوئی ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے سورہ فلق پورا انشاءاللہ۔ دھیان سے پڑھنا ہے آپ کو بھی اور دھیان رکھنا ہے کلاس میں تاکہ ہم اچھی طریقے سے کلاس میں تو شروع کرتے ہیں آج کا کلاس۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں قاف لام پیش قل اعوذ برب الفلق۔ قاف لام پیش قل، قاف لام پیش قل موٹا کاف ہے، جیسے میں نے کہا تھا آپ کو یہ والا کاف ہے، قاف اور کاف، یہ بھی کاف ہے، لیکن یہ کاف اور یہ کاف اس میں فرق ہے۔ پہلے ہم پین تھوڑا سا چینج کریں گے آج، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا تھا آپ سے کہ یہ جو ہے یہ والا کاف موٹا کاف پڑھا جاتا ہے، یہ والا کاف موٹا کاف پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے قل، یعنی قاف لام پیش قل اعوذ، اور حمزہ ہے، حمزہ کے ساتھ عین واو پیش او، عین واو پیش او جو ہے واو مدہ ہے، واو کے اوپر ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، یعنی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اعو، ذال پیش ذو، اعوذ، با زیر بی، را با زبر رب، با لام زیر بل، رب بربل، را کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور را کو با کے ساتھ جوڑنا ہے کیونکہ با پر تجدید ہے۔ تجدید والے حروف کو ہم پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں اور ایک مرتبہ خود پڑھتے ہیں، لیکن با کے بعد کیا ہے، تنوین، نون ساکن ہے، با کے بعد ساکن ہے، تو ساکن کو ہم یعنی جزم کو ہم پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اسی لیے ہم با کو لام کے ساتھ جوڑیں گے، با لام زیر بل، فا زبر فا، لام زبر لا، قاف زیر قی، فلقی۔ لیکن ہم یہاں پر آیت کریں گے، آیت کرنے کے قواعد میں نے کہا ہے آپ کو، جزم دے کر ہم سانس توڑتے ہیں تو آیت کرتے ہیں۔ تو کیا بنے گا یہ آیت، کس طرح پڑھی جائے گی، قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے، من شر، دیکھو میم نون زیر من، اصل میں من ہے، لیکن میں نے کل کہا تھا آپ ان سے حروف اقفا 15 ہے اور انہی 15 حروف میں سے شین ہے۔ کیا ہے حروف اقفا کا قاعدہ، یعنی اقفا کا قاعدہ یہ ہے جب 15 حروفوں میں سے، اقفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی حروف آئے کس کے بعد، نون ساکن، یہ ہے نون ساکن، جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں، اور یا تنوین کے بعد، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اگر تنوین ان 3 نشانیوں کے بعد یا اس نون ساکن کے بعد حروف اقفا کے 15 حروف میں سے بھی کوئی بھی حروف آئے تو اس وقت ہمیں نون کو چھپانا ہے، یعنی نون کو نہیں پڑھنا ہے، نون کی آواز کو چھپانا ہے۔ تو کیسے، میاں میاں میاں، نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھنا بلکہ نون کو چھپا کے پڑھنا ہے، یعنی میاں، ٹھیک ہے۔
تو یہاں پر من شری نہیں پڑھیں گے، ہم میاں شری پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ میاں شین زبر، شین را زبر شر، را زیر ری شری. تو را باریک ہوگا اس وقت، پتلا پڑھا جائے گا، موٹا نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. تو شری. میم الف زبر ما، الف مدہ ہے. خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا، خلق. لیکن یہاں پر خلق پڑھیں گے کیونکہ جزم دے کر آیت کریں گے. یہاں پر من شر ما خلق، من شر ما خلق. ایک اور قاعدہ میں یہاں پر آپ کو بھول گیا کہنا. دیکھو بھائی، ہم نے پڑھا ہے کلکلا، حروف کلکلا، قاف، با، با، جیم اور دال. یہ کلکلا کے 5 حروف. یہ تا ہے، یہ تا نہیں ہے، تا ان میں نہیں آ رہا ہے. تو یہ جو 5 حروف ہیں حروف کلکلا کے، اگر ان پر جزم ہو، اگر ان پر کیا آئے؟ جزم آئے، تو پھر ان میں کیا ہوگا؟ کلکلا ہوگا. اگر حروف کلکلا کے 5 حروف پر جزم ہو، جب یہ پڑھے جائے تو ان میں کلکلا ہوگا. جیسے ہم نے یہاں پڑھا تھا قل اعوذ برب الفلق. فلق کیوں پڑھا؟ فلق کیوں نہیں پڑھا؟ کیونکہ یہاں پر قاف ہے. قاف کو ہم جب آیت کرتے ہیں قاف پر، تو قاف کی نیچے جو زیر ہے اس کو ختم کر کے ہم اس میں جزم دیتے ہیں. جب ہی جزم دیتے ہیں تو یہ حروف کلکلا بن جاتا ہے. اور یہ حروف کلکلا آلریڈی ہے، لیکن جب اس پر جزم دیتے ہیں تو اس میں کلکلا کرنا پڑے گا، اسی لیے ہم فلاق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح من شر ما خلق، خلق لق کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ اس میں جزم دے کر سانس توڑیں گے. جب جزم ہو حروف کلکلا کے 5 حروف پر، تو پھر ہم ان میں کیا کرتے ہیں؟ کلکلا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. واو زبر وا، میم نون زیر من، من پڑھا جائے گا لیکن شین ہے آگے، اس لیے میاں پڑھیں گے. وا میاں کیا پڑھیں گے؟ وا میاں. شین زبر، شین را زبر شر، وا زیر ری شر. جیسے یہاں پر بتایا تھا شر پڑھا جائے گا، اسی طرح یہاں پر را باریک پڑھا جائے گا. غائن الف زبر غا، موٹا پڑھا جائے گا. غائن، غائن الف زبر غا حروف مستعلیہ میں سے ہے. تو سین زیر سی، غا، سی الف مدہ ہے یہاں پر، ہے نا، الف مدہ، اس لیے کھینچیں گے، غا پڑھیں گے. غا، غا نہیں پڑھیں گے، غا. سین زیر سی، قاف دو زیر قین، قاف دو زیر قین. دیکھو بھائی یہاں پر اب تنوین آ رہا ہے ہمیں. تنوین کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا تھا 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں. تو تنوین کب پڑھتے ہیں ہم؟ جب یعنی تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف اکفا کے 15 حروف میں سے کوئی آئے تو اکفا ہوگا، یعنی اکفا کریں گے. اگر اظہار کے حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی آیا، حمزہ، حمزہ، عین، غین، خا، یعنی حروف حلقی کون ہے؟ حمزہ، 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 عین، حمزہ، عین، ہا، غین، غین، خا. تو ان 6 حروف میں سے کوئی بھی آئے تنوین یا نون ساکن کے بعد، تو پھر ہم اس میں اظہار کرتے ہیں، یعنی ظاہر کرتے ہیں. غاسقین یہاں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ غاسقین اس لیے پڑھیں گے، آگے کیا ہے؟ حمزہ ہے. یہ جو الف اس کے نیچے زیر ہے نا، تو جب الف خالی نہ ہو تو پھر حمزہ ہوتا ہے، اس لیے الف کے نیچے زیر ہے. الف اس وقت خالی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر حمزہ ہوگا. اور حمزہ جب تنوین کے بعد آ جائے تو یہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر اظہار کریں گے. اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا تو پھر آپ کو لیکچر تو ضرور دیکھنا پڑے گا قواعد کا، جو میں نے قواعد کے لیکچر اپلوڈ کیے ہیں، آلریڈی جو اپلوڈ کیے ہوئے ہیں قواعد، وہ دیکھنا پڑے گا. اظہار کا قاعدہ پھر آپ کو اچھی طریقے سے یہاں پر سمجھ آئے گا. یہاں پر اگر ہم زیادہ سمجھانے لگے تو لیکچر بہت ہی بڑا بن جائے گا، تو اس لیے وہ مشکل ہوتا ہے، پھر بعد میں اپلوڈ کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے یہاں پر شارٹ میں قواعد بتاتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اوور ویو ان لوگوں کو لگے جنہوں نے قواعد آلسو پڑھے ہیں، آلریڈی پڑھے ہیں. ان کے لیے یہ ماشاءاللہ لیکچرز ہے. جن نے قاعدہ نہیں پڑھا ان کو یہاں سمجھ آنے والا نہیں ہے. ماشاءاللہ جو ماشاءاللہ انٹیلیکچوئل ہوگے ان کو تو ماشاءاللہ آئے گا، لیکن ماشاءاللہ جو پڑھے ہی نہیں ہوں گے قواعد، ان کو کہاں سے سمجھ آئے گا. اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے قواعد کے لیکچر دیکھیں تاکہ یہ سب چیزیں ان کو سمجھ آ جائے. تو اس لیے یہاں پر تھوڑا کہتا ہوں تاکہ جنہوں نے پڑھا ہے ان کو تھوڑا سا ریکال ہو جائے، ان کو ریویژن ہو جائے، تاکہ ان کو یاد آ جائے یا کیا ہوتا تھا، کیا کہاں سے کون سا قاعدہ ہوتا ہے. تو پھر بھی ماشاءاللہ بہت کچھ یہاں ہم سمجھاتے ہیں. تو غاسقین ہوگا، آگے حمزہ ہے، حمزہ زیر ای، ذال زرا، الف مدہ ہے یہاں پر. اذا وقب کیا ہے؟ واو زبر وا، قاب زبر قا، با زبر با. وقب ہے لیکن با کے اوپر ہم آیت کریں گے، اس لیے یہاں پر کیا کریں؟ وقب، قب، وقب. با ہے، قاف تا با جیم دال ہے نا،
با حروف قلقلہ میں سے ہیں، اس لیے بھاگ پر جب جزم ہوگی، جزم دے گے ہم تو اس میں قلقلہ ہوگا، واقب بن جائے گا، ٹھیک ہے. ہاں وَمِن شَرِّ وَمِن شَرِّ تو کیا ہوگا یہاں پر؟ دیکھو یہاں پر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، واو زبر وا، میم نون زیر من، ومن کیا ہوگا یہاں پر؟ ومن شر، ومن کے بعد دوبارہ سے شین آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو ومن نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے، اسی لیے یہاں پر اکفا ہوگا، جیسے یہاں پر اکفا ہوتا تھا یہاں پر، اس لیے یہاں پر بھی اکفا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر پین کا تھوڑا نشان آ رہا ہے، اسی لیے میں یہاں پر پین نہیں لاؤں گا، اسی آپ کو دیکھنا پڑے گا. وَمِن شَرِّ شین زبر ش، را زبر را، نون زیر رن، شرن، وَمِن شَرٍ، نون فا زبر نف، فا کھڑا زبر فا، کیا پڑے گا؟ کیا پڑھنا ہے یہاں پر؟ را پر تشدید ہے، را کو ڈائریکٹلی نون کے ساتھ جوڑیں گے اور نون کو فا کے ساتھ جوڑیں گے، فا پہ اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر ہم کھینچیں گے، نفا ثاتی، ثا کے اوپر کھڑا زبر ہے، ثا تازے تی، ثاتی کیا پڑھیں گے ہم؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. میں نے کل بولا تھا نون کے اوپر تشدید ہے، اس میں گناہ ہوگا، نون مشدد بن جائے گا، اس لیے اس میں گناہ کرنا ہے نہیں، کھینچنا ہے، ناک میں آواز چھپانی ہے. تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، فا لام زیر فِل، عین پیش او، قاف زبر قا، دال زیر دی، عقد، لیکن عقد پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہو جائے گا کیونکہ قاف تا با جیم دال پہ جب جزم لگ جائے گا کیونکہ اس میں آیت کریں گے تو پھر اس میں قلقلہ کرنا پڑے گا. تو کیا پڑھیں گے؟ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، ٹھیک ہے. پھر وَمِن شَرِّ واو زبر وا، میم نون زیر من، وَمِن لیکن شین ہے آگے، وَمِن پڑھیں گے، نون کو چھپائیں گے، ٹھیک ہے، میں نے کہا ہے کیوں چھپانا ہے، اکفا ہوگا. اور شین را زیر شر، شین را زبر شر، را زیر ری، شر، ہا الف زبر ہا، الف مدہ ہوگا یہاں پر، چھوٹا ہا ہے، ہلکے والا ہا پتلا پڑا جائے گا، ہا سین زیر سی، وَمِن شَرِّ حاسد، دال دو زیر دن، دیکھو جیسے یہاں پر قین آ رہا تھا اسی لیے دن آ رہا ہے، دو زبر کی تنوین آ رہی ہے، دو زبر کی تنوین جب آئے یہاں پر تو اگر آگے کیا ہوگا، حروف اکفا کے 15 حروف ہوگے تو پھر ہم اکفا کریں گے، چھپائیں گے، نون کی آواز نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر یہاں پر کیا ہے، حروف حلقی کا کوئی بھی حروف ہے تو پھر ہم اظہار کریں گے، یہاں پر ڈائریکٹ ہی پڑھیں گے، نون کو نہیں چھپائیں گے. تو اس لیے یہاں پر کیا آ رہا ہے، اس وقت حروف حلقی کا حمزہ آ رہا ہے، اس لیے اس کو ہم یہاں پر اس میں ہم اظہار کریں گے. کیسے کریں گے؟ حاسدن، حاسدن نہیں پڑھیں گے، حاسدن ڈائریکٹ پڑھیں گے. اذا حمزہ زیر ای، ذال زبر ذا، اذا حا زبر حا، سین زبر سا، دال زبر دا، حسد، لیکن دال میں آیت کریں گے، دال پہ آیت کریں گے، جزم دیں گے، دال کو قلقلہ ہو جائے گا، اس لیے پڑھیں گے حاسدن اذا حسد. اب ایک مرتبہ ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں، ریویژن کر رہے ہیں اس کا، تو ایک مرتبہ ہم دوبارہ سے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں کل انشاءاللہ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.